بین الصوبائی یہ گروہ ہے جو کہ پنجاب اور سندھ دونوں صوبوں میں بڑے لیول پہ یہ کاروائیاں کرتے تھے۔ سی ٹی ڈی نے بھرپور طریقے سے بہترین کارروائی کرتے ہوئے اے ٹی ایم گینگ کو گرفتار کیا ہے۔ 4 لوگوں پر مشتمل یہ گروہ کس طرح واردات ڈالتے تھے، جانتے ہیں ایس ایس پی سی ٹی ڈی فدا حسین شاہ صاحب سے۔ سر، بڑی زبردست سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے۔ یہ جو گروہ پکڑا گیا ہے، بیسیکلی یہ ملک بھر میں کون کون سے شہروں میں ان کا جو نیٹ ورک تھا وہ فعال تھا، اور یہ کتنے خطرناک ملزمان تھے؟ ہماری پہلی کامیابی ہے جس میں یہ بین الصوبائی یہ گروہ ہے جو کہ پنجاب اور سندھ دونوں صوبوں میں بڑے لیول پہ یہ کاروائیاں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا؟ یہ مختلف ڈکیتیاں کرتے تھے یا صرف اے ٹی ایم سے اپنا کیش نکلوا کر جو لوگ نکلتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے تھے؟ یہ اسپیشلائز قسم کے یہ کرمنلز تھے اور اسی لیے یہ مشہور تھا اے ٹی ایم گینگ کے نام سے۔ اور جو لوگ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے جاتے تھے پہلے وہ ان کو ٹارگٹ کرتے تھے، اور وہاں پہ جا کے اور جیسے وہ بندہ اے ٹی ایم سے نکلتا تھا تو اس میں سے ان کا جو ایک ساتھی تھا وہ اس بندے کو انگیج کرتا تھا۔ وہ انگیج کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑی ناول قسم کی ٹیکنک جو ہے نا وہ اڈاپٹ کی ہوئی تھی کہ اس میں ایک پیسے لیتے تھے، وہ بیچ میں وہ 10-20 کے نوٹ ہوتے تھے، اوپر جو ہے نا وہ بڑا نوٹ رکھ کے اور وہ باہر جو ہے نا وہ پھینک دیتے تھے۔ اوپر 5000 کا نوٹ رکھ، اوپر 5000 کا نوٹ ہوتا تھا اور بیچ میں 10 اور 20 والے نوٹ ہوتے تھے۔ وہ پوری گڈی تصور ایسا لگتا تھا کہ پوری 5000 کی گڈی ہے۔ جو بندہ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا کے نکلتا تھا تو سامنے جب وہ دیکھتا تھا وہ گڈی پڑی ہوتی تو وہ اٹھاتا تھا اس کو۔ جب وہ اٹھاتا تھا تو اس کا دوسرا بندہ جو ہے نا وہاں پہ آ جاتا تھا اور وہ اس کو انگیج کر لیتا تھا۔ وہ انگیج کر کے اور جب وہ اسے انگیج کرتا تھا تو اس کے بعد اس کا تیسرا ساتھی آ جاتا تھا، اور تیسرا ساتھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا انگیجمنٹ میں لگ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد چوتھا ساتھی ان کا آ جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ 4 لوگ تھے جو کہ اس بندے کو انگیج کر کے، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہمیں جو ہے نا وہ اسلحے کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بٹ کبھی کبھار اگر یہ ٹیکنک ان کی کامیاب نہیں ہوتی تھی تو ان کے پاس اسلحہ لیس ہوتے تھے وہ، اور ان کے پاس اسلحہ ہوتا تھا تو پھر اگر کہیں پہ ان کو یہ چیز نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ اسلحہ دکھا کے پھر پیسے جو ہے نا وہ لوٹ کے لے۔ ان 4 کے نام کیا تھے؟ جی قربان، شاہد اور اشرف اور عبدالستار نام ہے۔ جب ان سے انٹروگیشن کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی منیمم جو ہوتا تھا 5 سے 15 لاکھ تک کی جو ہے نا وہ ہمیں ایک اے ٹی ایم کی واردات سے جو ہے نا ہمیں یہ رقم ملتی تھی۔ یہ فیصل آباد، لاہور، ساہیوال، سیالکوٹ، جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ یہ پہلے کاروائیاں کر چکے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ان کا، کیونکہ اے ٹی ایمز اور جو پیسے ہوتے ہیں جتنے بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ اتنا والیوم بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے فیصل آباد، لاہور، کراچی، راولپنڈی، سیالکوٹ، یہاں پہ جو ہے نا وہ ان کی زیادہ وارداتیں ہیں۔ یہ ایس ایس پی صاحب یہ بتائیے، ان 4 ملزمان کا جو تعلق ہے وہ کون سے شہر سے پاکستان کے، ان کی عمریں کیا ہیں، اور بیسیکلی کتنے عرصے سے اس گھنونے کام میں ملوث ہیں؟ جی 2 کا تعلق ساہیوال سے ہے، ایک کا تعلق بورے والا سے ہے، اور ایک کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے، اور ان کی عمریں 30 سے 40 کے درمیان مختلف، کسی کی 32 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، تو اس طرح سے ان کی یہ عمریں تھیں۔ یہ زبان کون سی بولتے ہیں؟ یہ پنجابی زبان بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے ان کو گرفتار کیسے کیا؟ سی ٹی ڈی کی نالج میں یہ بات کیسے آئی کہ اس طرح کا ایک اے ٹی ایم گروہ ہے جو ملک بھر میں وارداتیں کر رہا ہے؟ ہمارا ایک انفارمر تھا جس نے ہمیں انفارمیشن دی کہ ایک گروہ ہے جو اے ٹی ایم سے لوگوں کو جو ہے نا وہ لوٹتا ہے، میرے پاس اس کی انفارمیشن ہے۔ پھر اس لیڈ پہ جو ہے نا ہم نے کام کیا، پھر کچھ ٹیکنیکل ہم نے سپورٹ بھی لی، اپنی جو ٹیکنیکل ہمارا ونگ ہے سی ٹی ڈی کا وہاں سے بھی ہم نے سپورٹ لی، اس انفارمر کی انفارمیشن بھی تھی۔ اس کے بیس پہ پھر جو ہے نا ہم نے ان لوگوں کو تقریباً کوئی 4-5 دن سے ہم ان کو ٹریک کرتے رہے، اور فائنلی ان کو ہم نے جو یونیورسٹی روڈ ہے وہاں سے ہم نے ان کو راؤنڈ۔ ان 4 ملزمان کو آپ نے ایک ہی جگہ سے گرفتار کیا؟ یہ پہلے 1-2 لوگ جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے ہتھے چڑھے، اس کے بعد ان کی انفارمیشن پہ دوسرے لوگوں کو گرفتار کیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے ان کا تعلق پنجاب سے تھا، لیکن گرفتاری ان کی کراچی میں ہوئی ہے۔ کیا کراچی میں انہوں نے کوئی اپنا فلیٹ وغیرہ لیا ہوا تھا رہنے کے لیے؟ کتنے عرصے سے کراچی میں تھے، اور صرف کراچی میں کتنے عرصے سے وارداتیں کر رہے تھے؟ یہ تقریباً کراچی میں تو تقریباً 5-7 سال سے یہاں پہ یہ ہیں، بٹ بیچ میں آن اینڈ آف جو ہے نا یہ سوئچ کرتے تھے اپنی وارداتوں کے لیے، اور پچھلے جو ہے وہ تقریباً کوئی 3-4 مہینوں سے فعال تھے یہ کراچی میں، اور ڈفرینٹ اے ٹی ایم سے جو انہوں نے وارداتیں کی ہیں یہ، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں رہتے تھے، یہ مختلف جگہوں پہ رہتے تھے۔ جنرلی 2 لوگ جو تھے وہ کرنگی کے ایریا میں رہتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو کرنگی سے جو نا وہاں سے ہم کی انفارمیشن تھی، اور 2 لوگ جو ہیں وہ سراب گوٹ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جن کی رہائش تھی۔ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے تھے، اور اس عرصے کے مطابق اب تک انہوں نے کتنے ایک اندازے کے مطابق اے ٹی ایم سے نکلنے والے لوگوں کو لوٹا ہوگا؟ اور یہ مالیت کروڑوں میں بنتی ہے یا لاکھوں میں بنتی ہے؟ نہیں جی، یہ کروڑوں میں مالیت بنتی ہے، کیونکہ ایک واردات میں 5 سے 15 لاکھ روپے انوالو ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کبھی 5 ہوتے تھے، کبھی 15 ہوتے تھے، کبھی 12 ہوتے تھے،
اور اس طرح کی انہوں نے کئی وارداتیں کی ہیں, مور دین جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ 50 انہوں نے وارداتیں کی ہوئی ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایوریج 7 لاکھ بھی لگا لیں اور اگر 50 وارداتیں لگا لیں تو کروڑوں روپے میں اس کی جو ہے نا وہ مالیت بنتی ہے. سی ٹی ڈی نے جب ان چاروں ملزمان کو گرفتار کیا تو ان کے پاس سے نقدی کتنی برآمد ہوئی, اور انہوں نے دوران تفتیش کیا بتایا کہ آخری واردات انہوں نے کراچی کے کون سے علاقے میں کی تھی, اور اس اے ٹی ایم کی جو انہوں نے واردات کی مالیت کتنی تھی؟ جی لاسٹ ٹائم میرے خیال میں ان کی کوئی 9 لاکھ روپے کی جو ہے نا وہ واردات تھی, اور جب پیسے واردات کرتے تھے اس کے بعد یہ پیسے بانٹ دیتے تھے. پیسے بانٹنے کے بعد پھر وہ چاروں الگ ہو جاتے تھے. جب پیسے ان کے ختم ہونے والے ہوتے تھے ان دا مین ٹائم وہ باقی پلان کرتے تھے کہ نیکسٹ کی جو ہے نا ریکی کرنا, کہ کہاں پہ جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتا ہے, ٹائم کیا ہے, کون سی اے ٹی ایم میں ہمیں جو ہے نا وہ خطرہ نہیں ہے. یہی ریزن ہے کہ وہ اتنی اچھا ہوم ورک کرتے تھے کہ کبھی وہ پولیس کے جو ہے نا وہ گرفت میں نہیں آئے. اتنے عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں اور کبھی بھی یہ پولیس کے گرفت میں نہیں آئے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں مقدمہ نمبر کون سا تھا, ان پہ کیا کیا دفعات لگائی گئی ہیں, اور ان چاروں ملزمان کے نام کیا ہیں؟ جی 184, 185, 186, 187 جو ہے یہ مقدمہ نمبر ہے سی ٹی ڈی کا, اور چاروں پہ جو ہے کیونکہ ویپن ان سے برآمد ہوا ہے تو یہ ویپن کا ان کا جو ہے نا مقدمہ ہے, اور اس کی سزا جو ہے نا وہ 5 سال سے جو ہے نا وہ 15 سال کے درمیان ہے.